اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما اور جب جاء آ گیا آ پہنچا امرنا امر حکم نہ ہمارا ولما جاء امرنا اور جب ہمارا حکم آ پہنچا، یہاں حکم سے مراد حکم عذاب۔ نجینا ہم نے نجات دی، ہم نے بچا لیا، ہود علیہ السلام کو، والذین اور ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، معہو مع ساتھ ہو ان کے، والذین آمنو معہو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے، برحمتن بھی ساتھ رحمتن رحمت کے، منا ہماری جانب سے، نجینا ہودا والذین آمنوا معه برحمت منا ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو اپنی جانب سے رحمت کے ساتھ بچا لیا۔ ونجیناہم ونجینا اور ہم نے نجات دی، ہم انہیں، من سے عذاب عذاب کے، غلیظ سخت، وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ اور ہم نے انہیں سخت عذاب سے نجات بخشی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قوم ہود پر اپنی عذاب کی آمد کا ذکر کیا ہے، اور حضرت ہود علیہ السلام اور جو ان کی معیت سنگت میں اہل ایمان تھے ان کی نجات کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا اور جب ہمارا امر آ گیا، یہاں امر سے مراد ہے حکم عذاب۔ جس طرح ہم حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ میں بھی پڑھے ہیں، وہاں آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ ہمارا امر آ گیا، ہمارا حکم عذاب آ گیا۔ اسی طرح کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے قوم صالح کی جب بربادی کا وقت ہے وہاں بھی یہی فرمایا، فلما جاء امرنا، آیت نمبر 66 میں جو آگے آ رہی ہے کہ جب ہمارا امر آ گیا۔ پھر آگے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی قوم کا، آیت نمبر 82 میں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا فلما جاء امرنا کہ جب ہمارا امر آ گیا۔ ایک وقت تک قوم کو ڈیل دی جاتی ہے، مہلت دی جاتی ہے، ان کی نافرمانیاں، ان کی سرکشی رب کی بارگاہ میں درگزر ہوتی ہے، اور انبیاء کرام بھی درگزر کرتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کی تقدیر، اللہ کا حکم غالب آ جائے کہ یہ قوم کسی صورت بھی ہدایت کی طرف نہیں آ سکتی اور ان پر ہدایت کسی صورت بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا، تب رب کی طرف سے حکم عذاب آ جاتا ہے، پھر وہ قوم ملیاں میٹ ہو جاتی ہے، پھر مٹا دی جاتی ہے۔ تو یہی حال حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا، ان کے ساتھ معاملہ درگزر ہوتا رہا، لیکن یہ اپنی سرکشی سے، ہٹ درمی سے، پیغمبر اسلام کی، اللہ کے رسول کی مخالفت سے باز نہ آئے۔ بالآخر ان کے انجام کا وقت آ گیا۔ تو اسی کا ذکر اس آیت مبارکہ میں ہو رہا ہے، فلما ولما جاء امرنا اور جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو پھر کیا ہوا، اور وہ حکم عذاب ان پر کیسے ہے، تو جو ہمیں دوسری صورتوں سے قرآن میں پتہ چلتا ہے، اس کا ذکر سورۃ القمر میں بھی ہے اور باقی اور صورتوں میں بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلسل 7 راتیں 8 دن تک آندھی بھیجی،
اتنی سخت آندھی، شدید آندھی، اور اس کو اللہ تعالی نے باد سرسر کہہ کر ذکر کیا ہے، انا ارسلنا علیہم ریحا سرسرا فی یوم نحس مستمر، فرمایا ہم نے ان پر باد سرسر بھیجی، سرسر آندھی بھیجی، منحوس دنوں میں، منحوس ایام میں، منحوس لمحات میں، یعنی ان کی تباہی بربادی کے دن آگے، اور وہ اتنی سخت آندھی تھی، مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے نتنوں سے، ناک کے نتنوں سے وہ داخل ہوتی اور ان کے جو ان کے پیچھے سوراخ سے نکل جاتی، اتنی سخت آندھی ان کے وہ آئی، ان کا سامنا ہوا، اللہ کی طرف سے اتنا شدید عذاب آیا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ شدید، جس طرح سردیوں میں شدید آندھی ہوتی ہے جس میں گرج ہوتی ہے، چمک ہوتی ہے، اس طرح کی وہ شدید آندھی تھی سردیوں کی طرح، تو ایسے وہ ان پر طوفان اور آندھی آئی جس نے انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور وہ کھجور کے تنوں کی طرح زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ اب جس وقت یہ عذاب آیا تو اس میں بعض خوش قسمت نفوس وہ بچا لیے گئے۔ آگے ان کا ذکر ہے، نجینا ہودا والذین آمنوا معہ، فرمایا ہم نے ہود علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے ان کو نجات دے دی۔ یہ کس وجہ سے نجات ہوتی ہے؟ آگے اس کے ذکر، برحمت منا، ہماری طرف سے یہ رحمت تھی، یعنی یہ اللہ کی طرف سے خاص رحمت کا نزول ہوا تھا کہ ایک بستی میں رب کی طرف سے شدید عذاب آیا اور کچھ نفوس کو بچا لیا گیا، کچھ شخصیات کو، کچھ اہل ایمان کو بچا لیا گیا۔ فرمایا یہ ہماری طرف سے رحمت کا باعث تھا، اس میں خاص رب کی رحمت شامل تھی۔ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اہل ایمان کو، نبی کے ماننے والوں کو اس لیے بچا لیا جاتا ہے تاکہ آنے والی اقوام کے لیے عبرت کا سامان ہو جائے، انہوں نے پتہ چل جائے کہ یہ جو قوم ہلاک ہوئی ہے یہ کفر کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہے، اپنی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہے، اور جو بچا لیے گئے ان کا ذکر خصوصی طور پر کیا، یہ ہماری طرف سے رحمت کی وجہ سے بچاؤ ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں انسان کا ایمان بھی شامل ہوتا ہے، اعمال صالحہ بھی شامل ہوتے ہیں، مگر یہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں تو تب رب کی طرف سے رحمت نصیب ہوتی ہے۔ اور وہ کیسے نصیب ہوتی ہیں؟ کہ انبیاء کرام کی صحبت میں اہل ایمان ہوں۔ اس لیے اللہ تعالی نے والذین آمنوا معہ کہہ کر ذکر کیا کہ ان اہل ایمان کو بچا لیا جو نبی کی سنگت میں تھے، تو نبی کی سنگت ملنے کی وجہ سے رب کی رحمت نصیب ہوتی ہے۔ رب نے ایک ذریعہ اور سبب دنیا میں بنا دیا، نبی کی سنگت کو، نبی کی صحبت کو وسیلہ بنا دیا، تو نبی کی سنگت صحبت کے باعث ایمان، اعمال صالحہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں، پھر رب کی طرف سے رحمت ملتی ہے۔ اور آگے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے انہیں سخت عذاب سے نجات بخشی۔ عذاب غلیظ کا لفظ ذکر ہوا ہے، سخت، شدید عذاب سے، یعنی کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو پتہ نہیں کوئی تھوڑی سی آفت آئی تھی اس سے بچا لیے گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ سخت عذاب میں وہ گرفتار ہوئے تھے، قوم عاد، تو اس سخت عذاب سے حضرت ہود اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیا گیا۔ یہ رب کی رحمت ہے، رب کا کرم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ ہود آیت نمبر 59، اس میں ارشاد فرمایا
وتل کا اور یہ، تل کا اس میں اشارہ بعید ہوتا ہے وہ، لیکن چونکہ یہ قوم کا معن ذکر ہو رہا ہے اور ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اس لیے اس کا جو مرادی معنی لیا جاتا ہے یہ وتل کا اور یہ، فرمایا یہ ہیں عادن قوم عاد، وتل کا عادن اور یہ قوم عاد ہے، جہدو انہوں نے انکار کیا، بی آیاتی آیات کے ساتھ، ربی رب کے، ہم اپنے، جہدو بی آیاتی ربہم انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، وعصوا اور انہوں نے نافرمانی کی، رسولہ رسولوں کی، ہو اس کے، یعنی جو اللہ کے رسول تھے ان کی نافرمانی کی، واتبعوا اور وہ پیچھے چلے، انہوں نے اتباع کی، پیروی کی، امرا حکم کی، کلی ہر، جبارین جابر شخص کے، عنید دشمن حق کے، ظالم کے، واتبعوا امر کلی جبارین عنید اور وہ ہر جابر اور متکبر دشمن حق کے حکم کی پیروی کی، انہوں نے ہر جابر متکبر اور دشمن حق کے حکم کی، ہر حکم کی پیروی کی، ان کے پیچھے چلے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قوم عاد کی بربادی کے، تباہی کے 3 اسباب ذکر کیے ہیں کہ قوم عاد کیوں برباد ہوئی۔ یہ ہم ہر جگہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے عذاب کا ذکر کیا یا باقی اقوام میں اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ اسباب بھی ذکر کر دیے کہ کس وجہ سے وہ تباہ و برباد ہوئی اور کس وجہ سے یہ اتنا شدید عذاب ان پر آیا۔ پہلی وجہ ذکر کی، ہاں ان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو اس کا آغاز کیا ہے وہ تل کا عادن کہہ کر ذکر کیا ہے، فرمایا یہ ہے قوم عاد، اس سے ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم، ان کو خطاب کیا جا رہا ہے، ان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری طرح بھی اللہ کے اہل رسول مبعوث ہوئے ہیں، لیکن تم بھی قوم عاد کی طرح اپنے مظالم پر، اپنے کفر پر، اپنے شرک پر ڈٹے ہوئے ہو، اللہ کی نافرمانی پر۔ تو فرمایا اس کا انجام دیکھو، قوم عاد کا انجام دیکھو، تمہارے ہمسائے میں ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی مکہ میں، ساتھ ہی کچھ 100 میل فاصلے پر یمن ہے۔ تو فرمایا اپنے پڑوس میں دیکھو قوم عاد کا حال، ان کے ملیا میٹ گھر دیکھو، ان کی بستیاں دیکھو، تباہ و برباد جو ہوئے ہیں، ان کے انجام سے عبرت پکڑو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ تل کا عادن کہہ کر خطاب کیا۔ تو اس میں اس طرح بھی اشارہ ہے کہ انسان کو غور و فکر کرنے کے لیے جو پچھلی اقوام گزر چکی ہیں، جو تباہ و برباد ہوئیں یا جن پر اللہ کی نعمتیں ہوئیں، ان کے حالات پر غور کرنا چاہیے، ان کی تاریخ کو پڑھنا چاہیے اور ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ تل کا عادن کہا کہ دیکھو یہ قوم عاد کا انجام۔ آگے 3 طرح کا ذکر کیا، 3 اسباب کہ کس وجہ سے وہ برباد ہوئے، تباہ ہوئی۔ فرمایا جاہدو بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا۔ اس سے مراد 2 طرح کی آیات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کا جو کلام، اللہ کے جو فرامین ان کے رسول حضرت ہود علیہ السلام نے ان تک پہنچائے، انہوں نے اس کا انکار کر دیا، ان کا انکار کر دیا، اپنے رب کے فرامین، کلام، ارشادات، احکام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اور دوسرا اس سے مراد ہے نبی کے معجزات، جو اللہ کے رسول معجزات لے کر آئے تھے یا جو پوری کائنات میں رب کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، انہوں نے ان کا انکار کر دیا، رب کو ماننے سے انکار کر دیا، جھٹلا دیا۔ اور دوسری وجہ ذکر کی وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور انہوں نے
اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، یعنی اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ اب رسول تو ان کے اندر ایک مبعوث ہوئے تھے، حضرت ہود علیہ السلام، مگر جہاں اللہ تعالیٰ نے رسول کی بجائے رسول کا ذکر کیا کہ اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، یہ واحد کی بجائے جمع کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ انہوں نے ایک رسول کو جھٹلا دیا تو گویا سارے رسولوں کو، باقی رسولوں کو بھی جھٹلا دیا، کیونکہ سارے رسول وہ ایک ہی دین لے کر آتے ہیں، اللہ کی طرف سے ایک ہی تعلیمات لے کر آتے ہیں، ہدایت کی ایک ہی تعلیمات لے کر آتے ہیں، اللہ کی عبادت، اس کی بندگی، رسول کی اطاعت، آخرت کی فکر، قیامت کے دن سے ڈرانا، اللہ کے غضب سے ڈرانا، جنت کی نعمتوں کی خوشخبری دینا، تو وہ ایک جیسے میسیجز کے ساتھ آتے ہیں۔ تو رب نے فرمایا ان کا یہ حال ہو چکا تھا کہ اگر کئی اور رسول بھی ان کے اندر آتے، انہوں نے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی عمل کرنا تھا۔ تو فرمایا انہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ اور تیسرا فرمایا وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور وہ ہر جابر، متکبر اور دشمن حق اس ظالم کے ہر حکم کے پیچھے چلنے لگے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس رب نے انہیں رزق دیا، انہیں قوت دی، توانائی دی، طاقت دی، صلاحیتیں دی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس رب کی مانتے، اور جس رب نے رسول بھیجا تھا اس رسول کے پیچھے چلتے، لیکن وہ اس کے الٹ کرنے لگے۔ جو اللہ کے مخالف تھے، اللہ کے دشمن تھے، اللہ کے عدو تھے، ظالم، متکبر، سردار، ان کا ہر حکم ماننے لگے، ان کے پیچھے چلنے لگے، رب کے حکام کو نظر انداز کر دیا، رب کی پیروی، رسول کی پیروی کو نظر انداز کر دیا، اور ظالم، متکبر، ہٹ درم، ان کے پیچھے چلنے لگے، ان کا حکم ماننے لگے۔ یہ تین اسباب، تین وجوہات اللہ تعالی نے ان کی بربادی کی ذکر کی: اللہ کی آیات کا انکار، دوسرا رسولوں کی نافرمانی، اور تیسرا ظالم جابر وڈیروں کے پیچھے چلنا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، امت مسلمہ میں کیا ہو رہا ہے اس وقت دنیا میں۔ اس وقت میجورٹی، اکثریتی امت مسلمہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے، غضب سے بچائے، امت مسلمہ اسی روش پر چل رہی ہے۔ اللہ کی آیات کو جھٹلانا، انکار کرنا، نافرمانی کرنا، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو جھٹلانا، نافرمانی کرنا، اور ظالم، بڈیرے، قاتل، کرپٹ عناصر کے پیچھے چلنا۔ یہی حال ہو رہا ہے ہمارا آج بھی، پاکستان میں بھی اور باقی امت مسلمہ میں بھی، الا ماشاء اللہ۔ یہ تباہی بربادی کے اسباب ہیں جو اللہ تعالی نے قومیات کے ذکر کیے ہیں۔ پھر آگے فرمایا سورہ ہود آیت نمبر 60، اس میں ارشاد فرمایا وَأُتْبِعُوا، اور ان کے پیچھے لگا دی گئی، وَأُتْبِعُوا، اور ان کے پیچھے لگا دی گئی، فی میں ہذہ، اس الدنیا، دنیا میں، لعنت، لعنت، وَأُتْبِعُوا فی ہذہ الدنیا لعنہ، اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی، الا، خبردار، یاد رکھو، انا، بے شک، عادن، عاد یعنی قوم عاد، کفرو، انہوں نے کفر کیا، ربہم، رب اپنے کا، الا ان عادن کفرو ربہم، یاد رکھو کہ قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، الا، خبردار، یاد رکھو، بعدن، دوری ہے، لعادن، قوم عاد کے لیے، قومی، جو قوم ہے، ہودن، ہود علیہ السلام کی، الا بعدن لعادن قوم ہود، خبردار، ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے لیے رحمت سے دوری ہے۔
سنو ہود کی قوم عاد کے لیے پھٹکار ہے، دوری ہے، رحمت سے محرومی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جیسا کہ کلام الہی سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب جلال میں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام جلال میں کلام ہو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے نافرمانی ایسی کی تھی۔ جب رب کو جلال آ جاتا ہے پھر نافرمان قومیں مٹا دی جاتی ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ ہمیں بچائے۔ تو فرمایا وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگی رہی اور قیامت کے دن بھی، قیامت کے دن بھی ان پر لعنت، دنیا میں بھی لعنت۔ دنیا کی لعنت آپ پڑھے ہیں، ہم نے پڑھ لیا کہ کتنا سخت عذاب آیا ان پر، کتنی سخت گرفت ہوئے اللہ کے عذاب میں۔ یہ دنیا میں لعنت کے مستحق ہوئے، لعنت نے ان کا پیچھا کیا۔ اللہ کی لعنت یہ ہے، لعنت اللہ کا عذاب، اللہ کا غضب، اللہ کا جلال، اور میں دنیا میں گرفتار ہوئے، اور قیامت کے دن بھی یہی لعنت کا توق ان کے گلے میں پڑے گا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ فرمایا الا ان عادا کفروا ربهم، فرمایا خبردار جان لو کہ قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ جب رب کے ساتھ کفر کا اللہ نے ذکر کیا، اس میں باقی تین اسباب جو پہلے ذکر ہوئے وہ بھی اس میں آگے، یہ رب کے ساتھ کفر ہی ہے۔ اللہ کی آیات کو نہ ماننا، اللہ کے رسولوں کا انکار کرنا، نافرمانی کرنا، اور اللہ کے نافرمانوں کے پیچھے چلنا، یہ رب کے ساتھ کفر ہے، رب کا انکار ہے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اس کی عبادت سے، اس کی اطاعت سے، اس کے آگے اس کے نعمتوں کے شکرانے کی، ہر چیز سے انہوں نے نافرمانی کی رب کی۔ اس وجہ سے یہ لعنت کے مستحق ہوئے، دنیا میں بھی، قیامت کے دن بھی۔ اور آگے فرمایا الا بعدا لعاد قوم ہود، فرمایا خبردار، غور سے سن لو کہ قوم عاد کے لیے دوری ہے، رب کی رحمت سے دوری ہے، پھٹکار ہے، یہ پھٹکار ان پر برستی رہے گی۔ جب سے عذاب میں گرفتار ہوئے، دنیا سے ملیا میٹ ہوئے ہیں، عالم برزخ میں بھی وہ پھٹکار میں ہے، رب کی رحمت سے محروم ہے، لعنت میں گرفتار ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوم ہود، یہ ہود کی قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر قوم ہود کہہ کر کیا، کیونکہ دو طرح کی قوم عاد گزر چکی ہیں ماضی میں۔ ایک حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد، جس کا ذکر اس آیت میں ہے اور جن پر عذاب کا ذکر ہے، اور ایک زمانہ ماضی میں ایک اور قوم عاد گزر چکی ہے، اسے عاد ثانیہ بولتے ہیں، اسے عاد اولا کہتے ہیں، اور اسے عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں، عاد ثانیہ دوسری یعنی قوم عاد۔ اور وہ بھی بڑے جسامت والے اور قاداول لوگ تھے، جن کا قرآن میں ذکر ہے ارم ذات العماد، اللہ تعالیٰ نے کہہ کر انہیں ذکر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو قوم عاد تباہ و برباد ہوئی، وہ عاد ثانیہ نہیں بلکہ عاد اولا تباہ و برباد ہوئی، اس کا ذکر ہے، جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی جو نافرمانیاں تین طرح کی جو ذکر کی ہیں، اور باقی بھی جو جتنی نافرمان قوموں میں جتنی برائیاں نافرمانیاں تھیں، اللہ تعالیٰ ہماری ان سے حفاظت فرمائے، ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ ہم رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اس کی بارگاہ سے پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں پناہ عطا فرما، اور ہمیں انبیاء کرام
اور ان کے ماننے والوں کے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرما اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔